باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم سوال یا اعتراض جس طرح آپ جو چاہیں سمجھ لیں، جہلمی صاحب کے معتقدین، ڈسائپلس اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تاکہ وہ جہلمی صاحب سے یہ سوال کریں اور ان کے جواب کو ریشنلی، کریٹیکلی اور انالائٹیکلی اور لاجیکلی دیکھیں کہ وہ جواب صحیح بھی دے پا رہے ہیں اس کا یا غلط دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جہلمی صاحب کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ خلاف عدل پر قادر نہیں۔ مثلا کسی مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر نہیں اور کسی کافر کو جنت میں داخل کرنے پہ قادر نہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ خلاف عدل سے ظلم لازم آئے گا، اور ظلم باری تعالیٰ پر بقول جہلمی صاحب کے محال ہے۔ اور کیوں محال ہے؟ کہ عدل باری تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت کی زائل ہو جانا محال ہوتا ہے۔ جہلمی صاحب کا تو یہی مطلب ہے۔ اب اس پہ ہم بات کریں گے، ہماری اپنی تفصیلات کیا ہیں وہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر اسی طرح خلاف صدق بھی جہلمی صاحب محال مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں محال؟ کیونکہ خلاف صدق سے کذب لازم آتا ہے، اور کذب باری تعالیٰ پر محال ہے۔ کیوں محال ہے؟ کہ باری تعالیٰ کی صفت کون سی ہے؟ صدق ہے، اور صدق کا زوال محال ہے۔ جب صدق کا زوال محال ہے تو کذب محال ہو گیا۔ یہ ہے جہلمی صاحب کا قاعدہ۔ تو وہ کسی بھی مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں ڈالنے پر باری تعالیٰ قادر نہیں مانتے۔ یہی نہیں، کسی گناہگار کو بھی اس سزا پر قادر نہیں مانتے جو جرم اس نے نہیں کیا۔ مثلا اگر ایک آدمی نے شراب بھی پیا ہے اور اس سے کم درجے کا گناہ بھی کیا ہے، مثلا جھوٹ بھی بولا ہے، تو اب اس کو شراب کی تو خدا سزا دے گا، یا دے سکتا ہے یا معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے پر شراب کی سزا نہیں دے گا، کیونکہ وہ جو سزا ہے اس سے بڑھ کر نہیں دے گا، جرم سے بڑھ کر سزا نہیں دے گا۔ یہ ہے عام اہل بدعات کا بالخصوص نظامیہ وغیرہ کا نظریہ، کہ جرم سے بڑھ کر سزا دینا یہ بھی ظلم ہے، اور باری تعالیٰ کے لیے خلاف عدل ہے یا خلاف العدل ہے۔ اب یہ بات اگر جہلمی صاحب کے معتقدین مان لیتے ہیں نا، تو بس میرے اب یہاں پر سوال ہے، مان لیا کہ صدق باری تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کا زوال محال ہے، پھر یہ بھی مان لیا کہ جہلمی صاحب کے اصول پہ بات ہو رہی ہے، کسی اور فرقے پہ اصول پہ نہیں۔ ہاں معتزلہ نظامیہ پہ اگر اعتراض ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے، اور عدل کا بھی یہی بحث ہے۔ تو پھر عادت بھی خدا کی صفت ہے، سنت اللہ جسے کہتے ہیں، یہ بھی خدا کی صفت ہے۔ اب ہر وہ شے جو خلاف سننا ہو باری تعالیٰ کے، وہ محال ہو گئی۔ اب جب وہ محال ہو گئی تو خلق عادت سب محال ہو گیا۔ کرامات تو اس دلیل سے محال ہوئی کیونکہ خلاف سنت اللہ ہے۔ معجزات بھی سارے محال ہو گئے۔ لیجئے جی، جہلمی صاحب فرعون کو یا کسی بھی کافر کو جنت میں داخل کرنے پہ باری تعالیٰ کو قادر نہیں مان رہے تھے، کیونکہ خلاف عدل ہے، عدل۔ اور مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پر قادر نہیں مان رہے تھے، کیونکہ یہ بھی خلاف العدل ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اب وہ کرامات کو کس طرح مان سکتے ہیں؟ چلیے کرامات کو تو انہوں نے انکار کر ہی نہیں ہے۔ معجزات جو قرآن میں ذکر ہیں، جس پر اجماع ہے، چلیں یہ مان لیا چاند کے شق القمر کے بارے میں وہ کیسے کوئی توجیہ کر لے، کیونکہ لیکن حضرت موسیٰ نے جو عصا پھینکا اور وہ جو سانپ بن گیا، اب اس کی کیا، وہ بھی محال ہونا چاہیے، اور اب تعویل تو ہو نہیں سکتی، تو اس کا تمثیل قرار دینا چاہیے۔ کیا کریں گے جہلمی صاحب؟ اچھا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہی کوئی دلیل وہ اٹھائیں کہ بھائی باری تعالیٰ کی سننا عامہ اور خاصہ ہے، اور خلق سنت عامہ اور چیزیں، خلق سنت خاصہ اور چیزیں، سنت عامہ اور چیزیں۔ ہو سکتا ہے جہلمی صاحب کہیں، تو ہم کہتے ہیں اگر سنت اللہ کی صفت ہے تو اس کا زوال بھی محال ہوگا، اور اگر یہ مان لیا جائے تو پھر جہلمی صاحب کے اصول پر تو پھر کوئی اللہ کے عدل کی بھی دو قسمیں کر دے، عدل عام اور عدل خاص، اور کہے کہ باری تعالیٰ خلاف عدل عام کرتا ہے یا خلاف عدل خاص کرتا ہے، دونوں کا خلاف ایک ساتھ نہیں کرتا۔ لیکن کیا جواب دیتے جہلمی صاحب؟
اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو پلیز خدا کے لیے جیلمی صاحب سے دور ہو جائیے. ہم یہ نہیں کہتے، ہم تو سخت اس کے بھی مخالف ہیں کہ ہر کرامت کو صحیح مان لیں. ہم تو اس پہ شرائط لگاتے ہیں اور شدید قسم کی شرائط لگاتے ہیں، اور یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ اگر بالکل ہی کوئی کمزور روا ہو تو ان کی کوئی بھی کرامت جو ہے وہ تسلیم نہیں ہوگی. اور بالخصوص وہ کرامات کہ جو انبیاء سے داعیہ کے کرامت کے وقت بھی صادر نہیں ہوئی، اور معجزات یا صحابہ سے ایسے وقت پہ صادر نہیں ہوئے جبکہ ہونے چاہیے تھے. اگر کوئی ولی ان کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی راوی اس کو پیش کرتا ہے، تو ہم نے بڑی شرط سخت لگائی ہے کہ چیک کرے اس کو کہ بھئی ایسا کیسے ہے، یہ کام جب ایک صحابی کے لیے نہیں ہوا تو غیر صحابی کے لیے کیوں ہو رہا ہے. مگر اگر بہت ہی ثقہ راوی ہے پھر مجبوری ہے، استثناء ہے. یہ استثناء کا قاعدہ ہم نے رکھا ہے. بہرحال لیکن جیلمی صاحب عدل اور صدق کے برابر سنہ کو کیوں نہیں مانتے؟ مطلب سنت اللہ کو عدل اللہ اور صدق اللہ کے برابر کیوں نہیں مانتے؟ یہ دو طرح کے صفات کس طرح کر لیتے ہیں؟ جیلمی صاحب تو اس کے قائل نہیں ہیں، اور اگر ہو بھی جائے نا تو ہم کہیں گے اچھا آپ قائل ہیں، مگر آپ کے اصول و قواعد سے آپ خود بھی انحراف کا فرما رہے. تمام معتقدین سے گزارش ہے جو جیلمی صاحب کے ہیں کہ مسئلے کو سمجھ لیں. اگر نہیں سمجھ رہے اور صرف جواب دینے آ جاتے ہیں نا، وہ دلیل نہیں. آپ جیلمی صاحب کا جواب سنیں، جیلمی صاحب سے سوال کریں، اور اس کے بعد ان کے جواب کو بھی کریٹیکلی دیکھیں، اس کی بھی کیا کہتے ہیں انجینئرنگ کریں، جیسے کہتے ہیں نلیفائنگ دا نلیفائر. تو انجینئرنگ کریں اس کی. جیلمی صاحب کے جواب کی آپ کو بڑی غلطیاں نظر آئیں گی. اصول نہیں ہے، صرف وہ غصہ کریں گے. یا پھر ایک اور بات بتا دیتا ہوں، وہ پنجابی میں بولیں گے دو الفاظ بچارے. میں تو صاف کہتا ہوں کہ اہل پنجاب یا پنجاب فا، کیونکہ اگر ہم اہل الپنجاب کہیں گے تو پا آ جائے گا، پے آ جائے گا. پے الفاظ عربی میں نہیں ہے، تو فا کے لیے پنجاب کہیں گے یا پنجاب کہیں گے. بہرحال اہل پنجاب جو ہیں یا اہل الپنجاب جو ہیں، ان کے لیے میں گزارش ہے کہ اپنی زبان کا خیال کریں. جیلمی صاحب نے پنجابی زبان میں توہین کرتے ہیں، پنجابی زبان کی بھی. کم از کم ایسا شخص جو اپنی مادری زبان کی بھی عزت نہ کرے، وہ کیا عزت کرے گا کسی دوسرے کے زبان کی، کسی دوسرے کے خاندان کی؟ غور کر لیں. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھ میں آتی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے. میں کہوں ایک دفعہ کوشش کر لیں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ وہ جیلمی صاحب کہتے ہیں نا شرح صدر کر دے. والسلام.